نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد تصوف، ولایت اور اولیاء کرام کی حالات زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج کی جو شخصیت ہمارا موضوع ہے، نہ صرف ملک پاکستان بلکہ بالخصوص حیدرآباد شہر کی معروف شخصیت، معروف مذہبی اور ولی، غوث کے پیارے، خواجہ کے پیارے حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن آج کے موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل میں پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا قوالی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف قوال جناب توفیق مرحوم کے صاحبزادے توقیر نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کو ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو خوبصورت سے کلام پڑھ کر سنائیں۔ بالکل۔ یا رسول اللہ، عشق محمدی میرے سینے میں ڈال دو، ہیرا ہے ایک دل کے نگینے میں ڈال دو۔ قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دو، میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، عاشق ہوں نبی کا، میں تو 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 عاشق ہوں نبی کا۔ جب بھی ستائے
عاشق ہوں نبی کا میں تو عاشق ہوں نبی کا نبی کا میں تو عاشق ہوں نبی کا نبی کا میں تو عاشق ہوں نبی کا اور دولت نہ مجھ کو ناز نہ شہرت پہ ناز ہے دولت نہ مجھ کو ناز نہ شہرت پہ ناز ہے دولت نہ مجھ کو ناز نہ شہرت پہ ناز ہے مجھ کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے مجھ کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے مجھ کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے اب مجھ سے کوس دور یہ رنگ جو علم ہوا اب مجھ سے کوس دور یہ رنگ جو علم ہوا عادل رسول پاک کا ایسا کرم ہوا میں تو عاشق ہوں نبی کا میں تو عاشق ہوں نبی کا نبی کا میں تو عاشق ہوں نبی کا میں تو عاشق ہوں نبی کا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرا بڑھ کر طلاب کر جنت میرا بڑھ کر طلاب کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں میں تو عاشق ہوں نبی کا میں تو عاشق ہوں نبی کا میں تو عاشق ہوں نبی کا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین کے حوالے سے قبل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا پیر الحاج حسان الہی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ سنائیں حضرت کیسے ہیں؟ کرم مالک کا. ایک بار پھر آپ کو ہماری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. شکریہ. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہستی ہیں ان کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت موضوع کے حوالے سے یہاں دعوت دی, اور جیسا آپ جانتے ہیں الحمدللہ میرا تعلق دربار عالیہ سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے, اور میرے والد گرامی خاک نشیمہ دربار سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ قبلہ پیر الحاج اسلام قادری چشتی فریدی صاحب, ان کو آنا تھا کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے, لیکن کوشش ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائیں. تو سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار وہ دربار ہے کہ علماء کے نزدیک اور صوفیہ کے نزدیک ہمارے سندھ کے اندر, خاص طور پہ پاکستان میں سندھ کے اندر, یہ قادری سلسلے کا سب سے بڑا دربار ہے. اور حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندین نورانی حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اولاد سے ہیں, اور جس وقت انڈیا پاکستان بنا اور لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے تو سخی کے دربار پر یہ تحریر موجود تھی, نور نظر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کے قدموں میں ہی آپ کے شہزادوں کا مزار موجود ہے. ظاہری طور پہ تو آپ کی کوئی اولاد اس وقت موجود نہیں ہے, لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اولاد سے ہیں, اور بڑے بڑے دنیا کے علماء صوفیہ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا بھر سے دربار شریف پہ تشریف لاتے ہیں, اور جو بھی آتا ہے سخی کے فیض سے مالا مال ہو کر جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ سے. اچھا, آپ کی تعلیمات کے حوالے سے میں اب سوال پوچھنا چاہوں گا جی کہ جو آپ کی تعلیمات تھی اب ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی, اصل میں اس حوالے سے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پہ آپ ظاہر سی بات ہے صوفیہ کے حوالے سے ماشاءاللہ خود بھی تحقیق کرتے ہیں. کل آپ سے گفتگو ہوئی آف ایئر تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سندھ کے اندر اتنے بڑے بڑے بزرگ آئے, لیکن ان کی سوانح حیات اس طرح جمع نہیں کی گئیں جس طرح اور علاقوں میں جمع کی گئی ہیں. یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فقدان ہے, ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو سندھ میں بزرگ آئے ہم ان کی جو ہے. لیکن بہرحال حضور سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جس وقت آپ سندھ تشریف لائے تو آپ نے یہاں اس سرزمین پر آنے کے بعد علم دین کے فروغ کے لیے کام کیا,
مدارس آباد کیے، علم دین کے فروغ کے لیے اس وقت میں کام کیا اور لوگوں کو حضور کے دین کی تعلیم دی۔ اچھا، اس کا اندازہ یوں بھی لگائیں کہ آپ اولاد ہیں جناب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی اولاد سے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا تعلق تو عرب سے تھا۔ جی بالکل۔ یہاں آنے کی کیا وجہ بنی ہوگی؟ تو یہ وجہ جو ہے وہ واضح ہے کہ جو بزرگ پاک و ہند میں ہجرت کر کے عرب سے آئے، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور اس خطے میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ جو آج کل کے زمانے کے جو پیر ہیں، میں جو 2 نمبر پیر ہیں اور جو نام نہاد پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ دینی تعلیم حاصل کرنا، جبکہ میں اگر آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور ماشاءاللہ سے آپ انجینئر بھی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اصل میں حضرت بات یہ ہے کہ پہلے میں وہ جو پچھلی بات چل رہی تھی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے اس بات پر آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آج کیا وجہ ہے کہ انسان کو اگر کہا جائے کہ تم رات کو 2 بجے اپنے دادا کی قبر پر ہو کر آ جاؤ تو نہیں جائے گا، قبرستان جاتے ہوئے ڈر جائے گا مجھ سے رات 2 بجے۔ لیکن اسے یہ کہا جائے کراچی شہر میں کہ رات 2 بجے کہا جائے یار حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے مزار پر رات میں تم نے بیٹھنا ہے اور کوئی نہیں ہوگا، صرف تم اکیلے ہوگے، تو وہ سمجھے گا میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادتوں میں سے ایک سعادت مل گئی کہ مجھے حضرت کے مزار پر اکیلے رات گزارنے کا موقع مل رہا ہے، اور خوشی خوشی جائے گا۔ تو ان مزارات پر جو لوگ جا رہے ہیں، راتوں کے اندر بھی جا رہے ہیں اور دن میں بھی جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اور اسی طرح حضور سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کے دربار شریف پر جو قافلے پنجاب سے یا دوسرے صوبوں سے آتے ہیں، ٹرین حیدرآباد میں رکتی ہے تھوڑی دیر، تو اسٹیشن کے کیونکہ قریب آپ کا مزار ہے تو 20 منٹ کا اسٹے ہوتا ہے تو یا 10 منٹ، تو لوگ جلدی سے درگاہ شریف آتے ہیں، حاضری دے کے واپس ٹرین میں بیٹھتے ہیں کہ ہماری دربار پہ حاضری ہو جائے۔ تو راتوں کے پہر میں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ جس نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور زندگی میں اللہ کو راضی کیا اور اپنی زندگی اللہ کا ذکر کر کے گزاری، اللہ نے ان کے مزارات کو بھی ساری دنیا میں روشن فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہی وجہ ہے۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے پوچھی، دیکھیں صوفیہ کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے، جیسے ابھی ہم نے 2 دن پہلے بھی پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی کہ جیسے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی والے کے۔ اللہ کے نزدیک مقام اس کا بلند ہے جس کے پاس تقوی ہے۔ اور پھر جیسے آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کی پوری جب ہم سورہ بقرہ کا پہلے رکوع کی شروع کی 4 آیات پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نماز ایمان ہو، پھر قرآن شریف پر جو ہے وہ ہو، پھر نماز قائم کی جائے اور جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو تقوی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور جیسے فرمایا یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب ہدایت ہے قرآن متقیوں کے لیے تو وہ ہدایت ایسے ہے کہ اس کی تعلیم کو حاصل کریں۔ اب کوئی قرآن کی تعلیم کو ہی حاصل نہ کرے اور وہ کہے کہ میں جو ہوں وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہوں، تو وہ کیسے بن سکتا ہے؟ پیر کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، شیخ پیر استاد ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب اگر پیر کو خود قرآن نہیں آتا، خود حدیث نہیں آتی، خود یہ چیزیں نہیں پتہ، تو وہ لوگوں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ بالکل آگے بالکل وجہ فرمایا، بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب۔ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی حضرت سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ علامہ صاحب آپ سے ایک سوال کیا تھا اور وہ بریک کی وجہ سے رہ گیا تھا، میں چاہوں گا اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں۔ جی دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ پیر کا معنی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہو۔ جیسے ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آستانے کا نظام ایسا ہونا چاہیے جیسا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور کیونکہ حضور سیدنا سخی عبد الوہاب شیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی غوث پاک کی اولاد سے ہیں، تو میں اس لیے یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آستانے کا نظام غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسا ہو کہ آستانے کے اندر درس قرآن بھی ہو، درس حدیث بھی ہو، درس فقہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ درس تصوف بھی ہو، اور یہ چاروں درس آستانے کے جو پیر ہیں وہ خود دیتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ پیر صاحب کیسے دیں گے جب ان کو شریعت کے بارے میں پتہ ہوگا۔ آج کوئی جو ہے وہ چرسی اور کوئی جو ہے وہ ایسا شخص کہے کہ میرے پاس بڑی کرامتیں ہیں اور یہ ہیں، تو صوفیہ کا یہ درس ہرگز نہیں ہے۔ صوفیہ کا درس یہ ہے کہ
اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تو طریقت کی منزلیں طے کر سکتے ہیں. اور میں بڑا آسان کر کے بات بتاؤں, نام بھی لیتا ہوں. ہمارے بہت بڑے عالم دین, بڑے بزرگ, ہمارے علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کے کیا بات ہے. شاہ صاحب نے ایک بات ان کی مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت میں صرف یہ فرق ہے کہ طریقت صرف یہ چیز ہے کہ شریعت یہ ہے کہ ہم نے فجر کے اندر 2 سنت 2 فرض پڑھنے ہیں, اور طریقت یہ ہے کہ جس وقت مصلی پہ بندہ کھڑا ہو تو آسان الفاظ میں طریقت یہ ہے کہ جس وقت مصلی پہ بندہ کھڑا ہو تو وہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ یہ جو میں 2 فرض پڑھ رہا ہوں, 2 سنت پڑھ رہا ہوں, صرف تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ طریقت ہے, یعنی شریعت پر عمل کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے, اس کا نام طریقت ہے. اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شریعت کا علم ہو. اگر علم ہی نہیں ہوگا تو پھر اس پر عمل صحیح نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے صوفیہ ہمارے گزرے ہیں وہ سب علماء تھے, عالم دین تھے, اور انہوں نے اس پر عمل کیا, تقوی اختیار کیا اور یہ منزلیں طے کی. بس یہی ہے کہ اسی وجہ سے بزرگوں کے راستے پر کوشش کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیاوی تعلیم کی آپ نے بات کی تو یہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ میرے خاندان میں یہ ایک کہ دینی فیلڈ تو ہماری ہے, اور یہ ہر مسلمان کو دین کے لیے خدمت اور کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارا اپنا بزنس ہے, اور الحمدللہ ہمارا اپنا بزنس ہے, اور کیونکہ ہمارا بلڈرز اور ٹاؤن شپ کا کام ہے تو اس وجہ سے میں نے الحمدللہ سول انجینئرنگ بھی کی ہے, اور اس فیلڈ میں بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں بزرگوں نے لگائی ہیں اور بزرگوں کا صدقہ ہے, اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو بھی صحیح سے نبھا سکیں, اس کے لیے کوشش کریں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے آپ کو. اچھا, میں ایک بار پھر چاہوں گا کہ آپ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو ہمارے ناظرین سے فرمائیں. ایک بات تو میں بڑے خاص کہوں, صبح بھی یہ والی بات میں نے تھوڑی بہت کہی تھی سحری میں, لیکن تھوڑا آپ نے خاص آج پروگرام انہی کے حوالے سے ہے. حضور سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کا دربار وہ دربار ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ آج کے دور میں اگر آستانوں کا نظام دیکھیں پورے پاکستان کے اندر, تو جو آستانے ایسے ہیں جہاں پر دین کے مطابق کام ہو رہا ہے, جو آستانوں پر ہونا چاہیے, ان آستانوں میں الحمدللہ سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر اگر آپ آئیں گے نا تو آپ کو وہی بزرگوں کی جھلکیاں نظر آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے بزرگوں کے طریقہ کار کی. الحمدللہ دربار علیہ سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ میں درس نظامی بھی کرایا جا رہا ہے, باقاعدہ مدرسہ قائم ہے. ابھی بلڈنگ تعمیر ہونا شروع ہو رہی ہے تو مسجد میں درس نظامی ہوتا ہے, کلاسز لگتی ہیں, درس نظامی بھی ہو رہا ہے. جو صبح میں پڑھنا چاہیں ان کے لیے صبح میں, اور جو لوگ کاروباری حضرات ہیں صبح نہیں آ سکتے ان کے لیے رات میں اہتمام ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ درس قرآن میرے والد گرامی خاک نشین و دربان دربار حاضہ قبلہ پیر الحاج گلشنائی صاحب خود درس قرآن ہر پیر کو دیتے ہیں. کیا بات ہے. اس کے علاوہ 11ویں شریف پر درس قرآن ہوتا ہے, اور حضور کے سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کی ماہانہ فاتحہ ہوتی ہے 25 تاریخ 26ویں شب کو. اس کے اندر درس تصوف اور جو علماء کے خطابات کا سلسلہ ہوتا ہے. 17ویں شریف پہ الحمدللہ اس پہ بھی خطاب کا سلسلہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ چھٹی شریف پر جو خواجہ صاحب کی ماہانہ چھٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فجر کے بعد. یعنی یہ ہم نے ایک کوشش کی ہوئی ہے, فجر کے بعد چھٹی شریف ہوتی ہے, اور فجر کے بعد چھٹی شریف میں ختم خواجگان ہوتا ہے اور 10 منٹ کا درس ہوتا ہے. یہ پوری محفل کل ملا کے 1 گھنٹہ 10 منٹ کی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ناشتے میں لنگر میں ناشتے کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن یہ بڑی روحانی محفل ہوتی ہے کیونکہ فجر کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں وہ سب سے پہلے دربار میں سلام پیش کرتے ہیں, پھر دربار کھلتا ہے. پہلے صلاۃ السلام ہوتا ہے, پھر دربار شریف کھلتا ہے. تو وہاں اس کے فوراً بعد صبح کے وقت فجر کے وقت چھٹی شریف کی محفل ہوتی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت روحانیت کا عالم, اور پھر سخی کا دربار. تو یہ ایک بڑی خاصیت ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہر جمعرات کو سخی کے دربار پر ماہانہ نوچندی شریف کی محفل ہوتی ہے. اس میں بھی لوگ دور دور سے شرکت کرتے ہیں. آپ کے کراچی سے بھی لوگ آتے ہیں جو جمعرات کو مجھے ملتے ہیں کہ ہم جانا شرکت کی. آپ خود ماشاءاللہ دربار شریف حاضری دیتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں, اور حضور سیدنا غوث سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے خاص یہ بات جو ہے اس پر معروف بھی ہے, اور ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوتا بھی ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا کہ خاص مدینہ شریف جانے کی جو بھی سخی کے دربار پہ دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے. ویسے تو سخی کے دربار پہ جو دعا مانگے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. آپ کے سندھ کے بڑے بڑے اولیاء جن میں حضرت صلاح الدین بابا علیہ رحمہ نقشبندی سلسلے کے اتنے بڑے بزرگ وہ کوٹری والے وہ سخی کے دربار پر ہی بیٹھے رہتے تھے. اسی طرح قاسم بابا کشمیری علیہ رحمہ, قاسم بابا, پھر سخی کے احاطے میں جن بزرگوں کے مزار ہیں
ان میں خاص طور پہ جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک میں ایک اہم حصہ اور ایم این اے بنے اور ختم نبوت کی قرارداد پیش کی، علامہ مولانا محمد علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی دربار شریف میں ہے، اور حضرت خلیل ملت مفتی خلیل میاں برکاتی صاحب مفتی اعظم پاکستان، جن کی فتاوی خلیلیہ اور ہمارا اسلام اور سنی بہشتی زیور ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور الگ الگ زبانوں میں ترجمہ کر کے پڑھی گئی ہے، ان کا مزار بھی الحمدللہ دربار شریف میں۔ سبحان اللہ، کیا کیا بات ہے، بہت ہی پیاری گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری ٹرانسلیشن میں تشریف لائے، آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں ہمارے اسپانسرز کاروان اسلامی اور سمر رس بنانے والی کمپنی ہربیون، جن کا کہنا ہے کہ ایک بوتل سے 35 گلاس شربت بنتے ہیں، ان کے ساتھ لغاری بوتیک اور رحمانی پرفیوم بنانے والوں کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اجازت سے پہلے شامل کریں گے قوالی، اور ساتھ میں بتاتا چلوں کہ کل آرٹس کونسل میں توفیق نیازی صاحب کی برسی کا اہتمام کیا گیا ہے، تو میں ملتمس ہوں آپ سے کہ قوالی پیش کریں۔ اس طرف بھی کرم لشک مسیحا کرنا، اس طرف بھی کرم لشک مسیحا کرنا، کہ تمہیں آتا ہے بیماری کو اچھا کرنا، اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، ایک گناہگار کا صوفی بنا دیا، ایک گناہگار کا صوفی بنا دیا، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر میرے
نبی الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اب رمضان الکریم کے پرنور ساعتوں میں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں بزم ثناگر، اور بزم ثناگر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ، جس میں ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثنا خوان رسول یہاں پر موجود ہوتے ہیں. نئے نعت خواہ بھی شامل فرما ہوتے ہیں جو یہاں پر اپنے صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں. تو ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ آج بھی محفل سجی ہوئی ہے، ہری بھری ہے، اور ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثنا خوان کے ساتھ یہ جتنے بھی لوگ نعت خوانی کے دنیا میں ایک نیا نام رکھتے ہیں، نام بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ شریک فرما ہے. میں سب سے پہلے تعارف کرانا چاہوں گی محمد شہباز المصطفیٰ نوری سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مدثر عظیم جماعتی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شہریار قادری صاحب موجود ہیں یہاں پر، جو ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام کا آغاز میں کروں گی محمد شہباز المصطفیٰ نوری صاحب کے پرسوز آواز میں کہ وہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. مائک میں رکھیں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے، خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے. خود اپنے بعد محمد کا نام رکھا ہے. یہ اور بات ہے، کوئی عمل کرے نہ کرے، ارے نماز میں بے درود و سلام رکھا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے بہت ہی خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت کی طرف چلتے ہیں. وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں. تیرے در بہار پھرتے ہیں، تیرے در بہار پھرتے ہیں، وہ سویلا سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یہاں پر پڑھا. رب کریم آپ کی آواز میں سوز عطا فرمائے. اس کے ساتھ میں ملتمس ہوں مدثر عظیم جماعتی صاحب سے کہ وہ ہدیہ نعت کا نذرانہ مختصراً پیش کریں. ہمارے پاس ٹائم کی بڑی کمی ہوتی ہے تو یقیناً محفل سجی ہوئی ہے عروج پر. کیا بتاؤں
کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، بس محمد ہے یا مدینہ ہے، بس محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا پیارا کلام آپ نے پیش کیا۔ میری دعا ہے کہ ہم سب کو مکہ مدینہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں شہریار قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان
کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل کیسے کہے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ. جی یہ تھے شہریار قادری صاحب اور اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان شکیلہ پروین کو اجازت دیجیے. نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ جو ہے یقیناً کل نئے نعت خوانوں کو آپ دیکھ سکیں گے. فی امان اللہ. اور جاتے جاتے میری آواز میں چند اشعار. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا